السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر اپنی بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہے۔ جو بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے تمام بندے قدرت الہی کے اس نعمت سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر روئے زمین پر بندہ خدا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے، تو کوئی بھی روئے زمین کا انسان اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، باری تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، اور اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر یوں تو بے شمار نعمتیں پیدا کی ہے، اور ہر نعمت ہر موقع سے بندہ خدا اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 موسم پیدا کیا ہے: موسم خزاں، موسم بہار، اور موسم سرما، موسم گرما۔ یہ چاروں موسم کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایسی نعمتیں ہیں کہ بندہ خدا اس سے ہر موسم کے اندر اپنے جسم و جسامت کو بھی، یا پھر اپنے کھیت کھلیان کو بھی، یا ضرورت زندگی سے پیش آنے والی تمام چیزوں کے اندر اس موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری سیزن بنایا۔ ایک موسم وہ ہوتا ہے جو اخروی اعتبار سے بھی موسم ہے، ایک موسم وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں موسم کی شکل میں، اس میں سے ایک موسم جو موسم سرما یعنی ٹھنڈک کا موسم جس کو کہتے ہیں، اس موسم کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ ٹھنڈک کا موسم جو ہوتا ہے مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ ایسا موسم ہے جس کو موسم بہار کہا گیا کہ اس موسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اعتبار سے خاص فائدہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، جس میں نفع اور فائدہ اٹھانا تمام مسلمانوں کے لیے آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اگر انسان اس موسم کا خاص خیال کرے اور اس کا اہتمام کرے اور اس کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لے، تو اس موسم کو دنیاوی اعتبار سے بھی بندہ نفع بخش بنا سکتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اسے نفع بخش بنا سکتا ہے۔ کیا الشتاء ربیع المؤمنین، فرمایا کہ موسم سرما یعنی ٹھنڈک کا موسم مومن کے لیے فصل بہار ہے، یہ موسم بہار ہے۔ اور فرمایا آگے قصر نہارہ فصام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دن کو چھوٹا بنایا، مختصر بنایا، تاکہ اس میں روزہ رکھ سکے۔ اسی طریقے سے فطال لیلہ فقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم سرما یعنی ٹھنڈک کے موسم میں جو رات آتی ہے اس رات کو طویل بنایا، یعنی لمبی رات بنایا، تاکہ اس کے اندر فقامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کر سکے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹھنڈک کا موسم دیا ہے، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا نسخہ پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے۔ جس نسخے پر عمل اگر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب اور اللہ کے قربت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قصر نہارہ فصام، کہ ٹھنڈک کے موسم میں اللہ نے دن کو مختصر بنایا ہے، چھوٹا بنایا ہے، تاکہ بندہ خدا اس دن میں روزہ رکھے، نفلی روزہ رکھے، یا اسی طریقے سے قضا روزہ ہے تو اس کا بھی اہتمام کرے۔ گویا کہ ٹھنڈک کے موسم میں روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے آسان کر دیا۔
اسی طریقے سے دوسرا اہم جزو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا، فطال لیلہ فقاما، کہ ٹھنڈک کی رات کو جو اللہ تعالیٰ نے طویل بنایا ہے تاکہ اس میں اللہ کے نیک بندے راتوں کو جاگ کر، رات کے آخری پہر میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اٹھے، وضو کرے اور اس کے بعد اللہ کے لیے نفلی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کی رضاعت نصیب کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو گویا کہ اس موسم کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے الشتاء، کہ گویا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے، جس کے اندر کہا گیا حدیث مبارکہ کے اندر کہ ٹھنڈک کا جو موسم ہے یہ غنیمت باردہ ہے، یعنی غنیمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کیا ہے۔ گویا کہ اس موسم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس موسم کے اندر چونکہ ٹھنڈک کا دور اور ٹھنڈک کا زمانہ شروع ہے اور دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں، تو گویا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، جس کو پروردگار عالم نے تمام چیزوں سے نوازا ہے، وہ حضرات ٹھنڈک کے زمانے میں غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی گرم کپڑوں سے ہو، رضائی سے ہو یا کمبل سے ہو، غریب اور محتاجوں کو جا کر کے پہنچا سکتے ہیں تاکہ محتاج لوگ، غریب لوگ بھی ٹھنڈک کے موسم میں اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈک کے موسم کو کیا کہا، الشتاء ربیع المؤمنین، کہ یعنی ٹھنڈک کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، اور اللہ نے اس کے دن کو مختصر بنایا تاکہ روزہ رکھ سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رات کو یعنی ٹھنڈک کی رات کو طویل بنایا تاکہ پروردگار عالم کے لیے جو بندہ خاص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رات کے آخری پہر میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے، اللہ کی رضاعت حاصل کر سکے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے موسم، ہر طرح کے موسم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ یہ ٹھنڈک کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے ناظرین آپ سے درخواست ہے اور تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ٹھنڈک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو مختصر بنایا ہے اس کا فائدہ حاصل کرے۔ اسی طریقے سے باری تعالیٰ نے ٹھنڈک کی رات کو جو طویل اور لمبا بنایا ہے اس کے اندر بھی جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔